أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ اور قدرت کاملہ کا بیان ہوا اور انسان کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان بالکل بے بس اور مجبور ہوا. کل میدان محشر میں جہاں پر دنیا جہاں کے تمام انسان موجود ہوں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. مجرمین جو ہوں گے اگر وہ میدان محشر سے بھاگنا چاہے، زمین و آسمان سے کہیں سے بھاگنا چاہے تو وہ ہرگز بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ وہ بالکل بے بس ہے، مجبور ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں. جو بھی کچھ اس کو دیا ہوا ہے انسان کو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کچھ لوگ اگر ایسا چاہیں گے کہ میں بھاگ جاؤں، سخت عذاب سے، جہنم سے بھاگ جاؤں، تو آگ کے شعلے اس پر برسائے جائیں اور پیتل پگھلا کر اس پر ڈالا جائے، وہ بالکل بھاگ نہیں سکتے. چاروں طرف سے فرشتوں کی تقریباً 7 صفیں ہوں گی اور دنیا بھر کے انسان ان میدان محشر میں چاروں طرف سے فرشتوں کے گھیرے میں انسان بھی ہے. تو انسان مجبور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری قدرت کو نہیں جھٹلا سکتے. تمہیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی بڑی قدرت ہے اور اسی کی مان کر چلنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ حساب و کتاب کا جب سلسلہ شروع ہوگا، جو مجرمین ہے اسے کس طریقے سے سزا دیں اور مجرمین کیسے پہچانے جائیں گے. روایتوں میں ہے کہ ہر قسم کے گناہ کرنے والوں کی ایک الگ ہی نشانی ہوگی. چوری کرنے والے کی نشانی الگ، ڈاکوؤں کی نشانی الگ، زنا کرنے والے کی نشانی الگ، حرام کاری کی نشانی الگ. ہر ایک مجرمین ایک اپنی نشانیوں سے پہچانے ہیں. بعض جگہ آیتوں میں ہے مجرمین اس کا چہرہ
بالکل کالا اور سیاہ ہو. بعض جگہ ہے آیتوں میں کہ وہ اپنے مجرمین جو مجرم ہوں گے اس کے سر جھکے ہوئے ہوں گے, وہ سب یوں اٹھا نہیں سکے گا کیونکہ مارے شرمندگی کے وہ اپنے سر کو بھی اٹھانا پڑے. بعض جگہ ہے کہ مجرمین کی جو آنکھیں ہوں گی وہ نیل کو آسمان کی طرف. کچھ پہچان ہے, خلاصہ یہ ہے مجرمین کی ایک الگ پہچان ہوگی. اس پہچان سے مجرمین اور عام انسان سمجھ جائیں گے کہ یہ مجرم ہے, یہ گنہگار ہے. فرشتے اسے پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے. کیسے جہنم میں ڈالیں گے؟ اس کے سر کے بال کی جو پیشانی کی جو بال ہے اوپر کی, یہ پیشانی کے بال کو بعض کو پیشانی کے بال پکڑ کر ڈالیں گے, بعض کو پیر پکڑ کے ڈال دیں گے, بعض کو پیشانی کے بال اور پیر دونوں پکڑ کے ڈال دیں گے, بعض کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. تو یہ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں اس کو اس طریقے کی سزا دی ہے. اور جہنم کس قدر خطرناک اور خوفناک ہے اس کا تذکرہ کئی بار کر چکا ہوں. آیت میں ہے کہ یہ مجرم لوگ وہ آگ کے اندر جلیں گے, سخت آگ کے شعلے میں ہوں گے. کبھی ان کو آگ کا صرف خالص آگ میں ہوں گے, کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے, بالکل کھولتا ہوا گرم پانی. جس طریقے سے پانی جو اچھی طریقے سے ابلتا ہے, چاول ڈالتے ہیں یا چاول جب پکاتے ہیں تو پانی کس طریقے سے اس میں ہنڈی میں ابلتی ہے, اس قدر سخت گرم پانی میں اس مجرم کو ڈالا جائے گا اور وہ گرم پانی کی سخت سزا ہوگی. مجرمین کو سزا جو دی جائے گی مختلف قسم کی سزا ہوگی اور اس کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. یہاں پر جو تذکرہ ہوا اس طریقے کی جو سزا ہے ان کو دی جائے گی. اور یہ بات ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کی ہے, مجرمین سے اس دن یہ بھی نہ پوچھا جائے گا جیسے معلوم کرنے کے لیے تم نے چوری کیا, تم نے نماز چھوڑی, تم نے میرے فلانا فرمانی کی تھی. اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ بتاؤ تم نے نماز چھوڑی تھی, تم نے نماز یا تم نے وقت پر نہیں پڑھی, مثال دے رہا ہوں, یا تم نے چوری کیا تھا یا تم نے زناکاری کی تھی. اس طریقے سے اس سے پوچھ کر خبر نہیں معلوم کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے, اور فرشتے جو لکھ رہے ہیں ہمارے دلوں کندھے پر کرام کاتبین ہیں, وہ ہر ایک چیز کو نقل و حرکت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے ابد تک معلوم ہے کہ انسان کیا کیا ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے. بعض آیتوں میں ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیوں کی. تو گناہ کے بارے میں جو پوچھ ہوگی معلوم کرنے کی غرض سے نہیں, بلکہ اس غرض سے تم نے یہ کام کیوں کیا. ہم نے تمہیں اچھا جائز طریقہ بتایا تھا, سیدھا راستہ بتایا تھا, تو تم ٹیڑھے راستے پر کیوں گئے, گمراہی والے راستے پر کیوں گئے. حلال طریقہ بتایا تھا تو تم نے حرام کیوں استعمال کیا. اسی طریقے سے ہم نے منع کیا تھا تم نے زنا نہیں کرنا ہے, تم نے زنا کیوں کیا. یہ کیوں کر سوال ہوگا, معلوم کرنے کی وجہ سے سوال نہیں ہوگا. دیکھیے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پس جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے, قیامت قائم ہوگی تو آسمان بھی بالکل سرخ ہو جائے. اور یہ سرخ کب کا ہے, تو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع رہے گا اس وقت. تیل کی تلچھٹ کی طرح آسمان سرخ ہو جائے.
یہ سرخ آسمان کا اللہ کے غضب کی وجہ سے، اور روایت میں ہے کہ سورج انسان سے 2 میل کی دوری پر ہوگی اور اس قدر پسینہ ہوگا کہ انسان کوئی گھٹنے کے بل، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹکنے تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک پسینے میں کیا ہوگا؟ سرابر ہوگا۔ یعنی اس قدر سخت وہاں خطرناک گرمی ہوگی، اور یہاں تک کہ آسمان بھی سرخ ہو جائے۔ پھر اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو نیک لوگ ہوں گے اس کو وہاں پر جگہ ملے گی۔ تو بہرحال اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اب تیل کی تلچھٹ مطلب جیسے مثال کے طور پر سرسوں وغیرہ کا تیل ہے، اس کو خوب جب پکاتے ہیں تو وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، بالکل سرخ۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا، یہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جاتے ہیں، فکانت وردتم کالدہان، آسمان سرخ چمڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب اس کو خوب سکھا دینے کے بعد چمڑے سرخ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو آسمان کا سرخ ہونا یہ اللہ کی غضب کی وجہ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ کی قدرت ہے اور یہ آسمان سرخ ہو جائیں گے اللہ کی غضب کی وجہ سے، تو تمہیں تو مان لینی چاہیے کہ ابھی آسمان کس قدر نیلا رنگ کا ہوتا ہے اور اس وقت آسمان سرخ ہو جائے گا۔ اس میں بھی خدا کی بڑی قدرت ہے، اس قدرت کو مان کر اللہ کی احکام کی بجا ہوئی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن جناتوں سے اور انسانوں سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی پوچھا نہیں جائے گا، معلوم کرنے کی غرض سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس غرض سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، یا اللہ کے جو کام کرنا تھا وہ کام کیوں نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کام کیوں کیا، اس غرض سے سوال ہوں گے۔ جیسا قرآن کریم کی دوسری آیت فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ضرور تمام انسانوں سے سوال کریں گے، تو یہ مطلب ہے دونوں آیت کا مطلب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ کس انسان نے کیا گناہ کیا اور کن جناتوں نے کیا گناہ کیا، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین اپنے نشانیوں سے، اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے۔ میں نے بتایا تھا مجرمین کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، ان کے چہرے سرخ ہوں گے، ان کے چہرے آنکھ نیلگو ہوں گے، ان کی سر جھکے ہوئے ہوں گے، الگ الگ نشانیاں ہوں گی، ہر گناہ کی ایک الگ الگ نشانیاں ہوں گی۔ اس نشانیوں سے ایک پہچانا چلا جائے گا تمام انسانوں میں کہ اس انسان نے یہ گناہ کیا۔ ہمارے استاد محترم جب آیت کی تفسیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا، میں نے روایت تلاش کی، مجھے ملی نہیں روایت، ان کا بتایا ہوا یاد ہے کہ جو آدمی زناکار ہے اس کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹی، اس کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر۔ یہ روایت ہم نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اس کی تحقیق کی، سند نہیں کی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین کو ان کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بال اور پیروں کو، مجرمین کی پیشانی کے بالوں کو اور ان کے پیروں کو پکڑا جائے گا۔ یعنی بعض مجرمین کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا، پیر کو پکڑ کے یا پیشانی کے بال کو پکڑ کے ڈال دیا، یا دونوں کو پکڑ کر ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا، یا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔
جب ڈال دیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ مجرمین اس آگ کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان میں چکر لگا ہے۔ وہ کھولتا ہوا گرم پانی انسان کو کبھی ادھر مار کر لے کے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے۔ وہ آگ کی تپش کبھی ادھر چکر دے رہی، کبھی ادھر چکر دے رہی، اور انسان چاہے ہائے مر جاؤں اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا نہ کرو، رو تم کچھ بھی کرو، آج تمہارے لیے سب برابر ہے۔ یہ تم کو انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تم کو تمہارے کرتوت کا بدلہ دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب اتنی سخت سزا ہے اور تم مجرم ہو تو تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ تو لہذا ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم آپ کے کسی نعمت کو جھٹلاتے نہیں، کسی نعمت کا انکار کرتے نہیں۔ اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، ہم آپ کی قدرت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی قدرت کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے ہم تمام احکام کی بجا آوری کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا